إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، انسان کی کامیابی کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے اس کو دین کی صحیح سمجھ ملتی ہے. ایک انسان کے لیے سب سے پہلی اور ضروری چیز کامیابی کے لیے یہ ہے کہ وہ واقعی دین کو سمجھے، اس کی سمجھ دین کے بارے میں صحیح ہو. گمراہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ دین کو غیر دین سمجھ لے اور بے دینی کو دین سمجھ لے. یہاں سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. وہ صحیح کو غلط سمجھے اور غلط کو صحیح سمجھے، یہ گمراہی ہے. ہدایت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہدایت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ایک انسان صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھے. لہٰذا انسان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ دین کو صحیح طور سے سمجھے تاکہ اس کے عقائد صحیح ہوں، تاکہ اس کی عبادات صحیح ہوں، تاکہ اس کی تجارت، اس کے معاملات صحیح ہوں، تاکہ وہ اس راستے پر چلے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں. دین کو سطحی طور پر جاننا انسان کو آج یا کل غلط فہمی میں، کنفیوژن میں مبتلا کر سکتا ہے. ادھورا علم انسان کے لیے مصیبت ہوتا ہے، لیکن گہرائی کے ساتھ جب آدمی دین کی باتوں کو سمجھتا ہے تو پھر اس انسان کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جس پیڑ کی جڑیں گہرائی کے ساتھ زمین میں ہوں، وہ پیڑ کسی ہوا سے اس کو اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن گھاس جس کی جڑیں زمین کی سطح میں اوپر ہوں، اس کو ایک بچہ بھی اپنے ہاتھ سے مٹھی بنا کے اکھاڑ سکتا ہے. جب جڑیں گہرائی کے ساتھ ہوں تو وہ چیز مضبوطی پاتی ہے. دیوار میں بھی جب آپ بڑی کوئی عمارت بناتے ہیں تو اوپر جانے سے پہلے آپ نیچے جاتے ہیں، اس کے لیے زمین میں کھودتے ہیں، اس کا پایا مضبوط بناتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر عمارت کی تعمیر ہوتی ہے. اسی طرح سے انسان کے دین کا حال ہے. دین کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دین میں گہری سمجھ نہیں ہوگی تو کوئی بھی گمراہ آ کے ہم کو بھٹکا سکتا ہے. وہ کسی بات کا مطلب اپنی عقل سے دوسرا کچھ بتا سکتا ہے اور آدمی کو گمراہ کر سکتا ہے. لیکن ایک انسان کسی آیت کو، کسی حدیث کو گہرائی کے ساتھ سمجھے ہوئے ہو، اس کے تقاضوں کو جانتا ہو، اس کے معنی کو جانتا ہو، تو ایسے آدمی کو کوئی بھی آدمی آ کر غلط معنی نہیں بتا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود سمجھا ہوا ہے. بھٹکایا اس کو جاتا ہے جو سمجھا ہوا نہیں ہے. لیکن جو انسان بات کو، دین کو اچھی طرح سے سمجھے ہوئے ہو، اس آدمی کو گمراہ کرنا مشکل ہے. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے، جس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، خیر کا، اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے،
جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہ فی الدین، دین میں اس کو گہری سمجھ عطا کرتا ہے، محض اوپر علم نہیں۔ فقہ کے معنی ہوتے ہیں گہری سمجھ، صحیح طور سے بات کو سمجھنا، گہرائی کے ساتھ میں کسی بات کو سمجھنا۔ اس کو اس طرح سے دین کو سیکھنے کو تفقہ کہا جاتا ہے۔ تفقہ کیا ہے؟ گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنا۔ مثلا آپ توحید کے بارے میں جانتے ہیں، اگر آپ صرف اتنا جانتے ہیں اللہ ایک ہے بس، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ایک کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پر اللہ کو ہم ایک مان رہے ہیں صرف گنتی کے اعتبار سے نہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً گنتی کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن پھر نصارہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ تین لیکن ایک۔ اب آپ اگر جانیں کہ نہیں وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، لیس کمثلہ شیء، اس کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یکتا ہے، قل هو اللہ احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، یکتا، نرالا، سب سے الگ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے ایک ہونے میں ایسا ہے کہ وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ پھر جتنا گہرائی کے ساتھ آدمی علم حاصل کرتا ہے اتنی توحید پختہ ہوتی ہے۔ وہ مانتا ہے محمد رسول اللہ، لیکن اگر اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ہاں لیکن وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب اگر خاتم کے معنی اس کو صحیح ڈھنگ سے معلوم نہ ہو تو ایسا آدمی قادیانی کے دھوکے میں آ سکتا ہے۔ یعنی کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آخری۔ ابھی کہا ہاں سب سے پرفیکٹ ہے، سب سے اونچے، ہم بھی مان رہے، بولیں خاتم سب سے اونچے، پرفیکٹ، ایک دم کوئی عیب نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نبی نہیں آئے گا۔ اب سمجھا دیا اس نے۔ اب آپ دیکھیے اگر اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وختم بی النبیون، میرے ذریعے نبیوں کے سلسلے کا خاتمہ کر دیا گیا، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، تب یہ آدمی پختہ ہوگا۔ تو چاہے عقائد کا معاملہ ہو یا احکام کا معاملہ ہو، کنفیوژن کہاں سے آتا ہے؟ جب انسان کے پاس سطحی علم ہو، آدھا ادھر سے پڑھ لیا، آدھا ادھر سے پڑھ لیا، فیس بک پہ پڑھ لیا، واٹس ایپ پہ پڑھ لیا، اڑتی اڑتی بات سن لی، کتاب کا ایک صفحہ پڑھ لیا، باقی رکھ دی اٹھا گئے، پوری بات معلوم نہیں ہے، ادھوری بات معلوم ہے، شبہات پڑھ لیے، جوابات نہیں پڑھے، ایسا آدمی کنفیوز ہو سکتا ہے بلکہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پہلا فریضہ یہ ہے کہ ایک انسان دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھے۔ ضروری نہیں کہ آپ دین کے سارے مسائل سیکھیں، میراث کے مسائل، طلاق کے مسائل، یا اسی طرح سے بہت ساری تجارت کے سلسلے میں اور گہرائی کے ساتھ مسائل، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے مکلف ہیں تو پھر ضروری ہے۔ جس پر حج ہی فرض نہیں ہے اس کے لیے حج کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں، کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو ایک آدمی کے لیے پورا دین اگر وہ نہ سیکھ سکے تب بھی جن چیزوں کا وہ مکلف ہے، جیسے وضو ہے، نماز ہے، طہارت کے مسائل ہیں، خواتین ہیں ان کے لیے طہارت کے مسائل ہیں، پردے کے مسائل ہیں، ایک آدمی تاجر ہے، تجارت کے مسائل ہیں، ایک آدمی لوگوں پر نگراں ہے، حاکم ہے، اس کے لیے رعایا کے مسائل، چھوٹے سے لے کے بڑے تک جو مسائل ہیں اس کو گہرائی کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے صبر اور وقت لگتا ہے، اس کے لیے کیا لگتا ہے؟ صبر لگتا ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے کہ آدمی کو مسلسل دینی حلقوں میں
دینی مجالس میں بیٹھ کے ایک 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 بات سیکھنی پڑتی ہے، ایک ایک قطرہ قطرہ قطرہ، جیسے عطر جمع کیا جاتا ہے، آدمی کو علم جمع کرنا پڑتا ہے، شہد کی مکھی کی طرح، جیسے جا کے وہ رس پھلوں کا پھولوں کا چوس کے لاتی ہے اور اپنے چھتے میں جماتی ہے، ایک طالب علم کو اس طرح سے کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے شہد بنتا ہے۔ لیکن لوگوں میں چونکہ اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، اتنا صبر نہیں ہوتا ہے، اور اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ شارٹ کٹ ان کے لیے ذریعہ کیا ہو جاتا ہے؟ واٹس ایپ پہ جو پوسٹر آ رہے ہیں اسی کو پڑھو، فارورڈ کرو، پھر وہ حضرت علی کا قول ہے شیعہ کا بھیجا ہوا، یا کسی حدیث کی تشریح ہے قادیانی کی بھیجی ہوئی، یا پھر کوئی جھوٹی بات ہے جو کسی جاہل کی بھیجی ہوئی ہے جو دین بھی نہیں ہے، پھر وہ آدمی اسی کو پڑھنے میں اپنا وقت گزارنے لگتا ہے اور زندگی اسی میں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ادھورا کا ادھورا جیتا ہے، ادھورا مر جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک پوری زندگی تھی، کتنی قیمتی زندگی ہے، اس میں وہ کیا نہیں سیکھ سکتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے علماء، ان کا کلام، ان کی تشریحات، قرآن کی آیتیں، حدیثیں، تفسیر، اور علماء کی طرف سے جو دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھایا گیا ہے سنجیدگی کے ساتھ میں، اس کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گہرائی کے ساتھ دین سیکھنے کی اہمیت معلوم نہیں۔ ہاں، شور شرابے والے بیان ہوں، وہ بالکل وہ سب سے پہلی صف میں جا کے بیٹھے گا۔ کیوں؟ ایک دم مزہ آ جاتا ہے۔ لیکن دین گہرائی کے ساتھ ایک ایک حدیث، اس کا یہ مطلب ہے، اس کی یہ آیت ہے، اس کی یہ تفسیر ہے، سلف کے اقوال ہیں، اس کو ایسا سمجھا جائے، اس کو مزہ نہیں آتا ہے، تھوڑا ٹیسٹی چاہیے کچھ۔ کانوں کی لذت انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ دیکھیے، کھانا سیدھا سادہ ہو وہ غذا بنتا ہے، جسم کے لیے مفید ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ذائقہ اتنا خاص نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کڑوا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھیے، ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ اگر گوشت کھاؤ اس کے ساتھ سیلڈ بھی کھاؤ، کچا چباؤ کھاؤ، آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کا پیٹ صحیح رہے گا، صفائی آرام سے ہوگی، آپ کے لیے جسم کے لیے غذا ہونا چاہیے صحیح۔ کچے پتے کھاؤ، آپ یہ کھاؤ وہ کھاؤ، بولے ٹیسٹ نہیں آتا صاحب اس میں، اور ٹیسٹ نہیں، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کے آگے جائیے، ڈاکٹر کہے گا یہ دوائی ہے، آپ کی بیماری کے لیے علاج اس میں ہے، شفا اس میں اللہ نے دی ہے، اللہ نے دوا دی ہے، کھاؤ۔ اب ڈاکٹر صاحب کڑوی ہے، کھانا پڑے گا، کتنے دن تک؟ 6 مہینے تک۔ 6 مہینے؟ ہاں، کیوں؟ کورس ہے یہ، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، کڑوی 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 کھاؤ، ٹیسٹ نہیں، کھاؤ۔ مٹھائی نہیں ہے، یہ دوائی ہے۔ مٹھائی میں لذت ہے، علاج نہیں ہے، بلکہ بیماری بھی ہو سکتی ہے اس میں۔ شوگر بڑھ گیا، کیوں؟ بہت میٹھا کھاتا ہے۔ تو مٹھائی میں وہ دوائی نہیں ہے، اس میں لذت ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ علاج نہیں ہے۔ دوائی میں لذت نہیں ہے، اس میں شفا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری نازل کی اس کے لیے دوا بھی نازل کی، تو دوا کرو اللہ کے بندو۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم کو مٹھائی ملے، اور ہم کڑوے پن کی وجہ سے بچے کی طرح، ہم لوگ، بچہ کیا بولتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ مٹھائی کی دوائی، بول گیا مجھ کو مٹھائی چاہیے، دوائی نہیں۔ منہ پکڑ کے کھول کے اس کے ایک دانت پکڑ رہا ہے، ایک انڈیل رہا ہے، ایک ناک بند کر رہا ہے، اس کی کسی طرح سے حلق میں چلی جائے، وہ تیار نہیں ہے، اس کو تیار نہیں ہے۔ ہماری مثال بھی بچوں کی طرح ہو گئی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دھواں دھار بیان ہوں گے تو ہم سنیں گے، لیکن گہرائی کے ساتھ عقیدہ، فقہ، مسئلے مسائل جو بھی ہیں، کتنا کورس چلے گا یہ 2 سال چلے گا۔ 2 سال کیوں؟ آپ کو گانوں کی طرح، قوالی کی طرح ہر جگہ نیا دینا چاہیے؟ نہیں۔ آپ ایک چیز کو اچھے سے کیوں نہیں سیکھیں گے؟ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، اس کو آپ کو عالم کو بھی مثلا خرابازیاں کرنے کا پڑتی، اس میں
اس کو بھی ٹاپک چینج کر کر کے لوگوں کو دینا پڑتا ہے. کیوں؟ تلون. آج موڈ ایک ہے تو کل دوسرا ہے، پرسوں تیسرا ہے. اس کو نیا چاہیے اس کو. اگر نیا نہیں ملتا ہے مزہ نہیں آ رہا ہے، وہی ایک ہی ٹاپک، ایک ہی بات نہیں. کیا وہ ہمارا علم پختہ ہے؟ کوئی آ کے آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، آپ کے سامنے گمراہی کی بات رکھے گا، آپ کا پاؤں پھسل جائے گا اگر آپ پکے نہیں ہیں. پھر جوشیلے بیان آپ کے کام نہیں آئیں گے. گہرائی کے ساتھ آپ نے جو دین کا علم سیکھا ہے وہ آپ کے کام آئے گا. لہٰذا یہ علم آدمی کو پختگی دیتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. دین کی گہری سمجھ بہت ضروری ہے. لمبا زمانہ دین کا علم سیکھتے رہنا، تھوڑا شہد کی مکھی کی طرح جمع کرنا. لیکن جب وہ جمع ہو جاتا ہے تب جا کے یہ آدمی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. لذتوں کے دیوانے بننے سے اپنے آپ کو بچائیں. روکھا سوکھا علم جو بھی ہے بعض اوقات وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. ایک آدمی ہے، اس کو کیا پوچھیں گے آپ؟ اچار بہت پسند ہے، اچھی بات ہے. آپ کیا پسند ہے؟ آپ کو فلاں اچار بہت پسند ہے، ٹیسٹ اس میں اچھا، ٹھیک ہے. پورا تھالی بھر کے اس کو دیں گے آپ، تو یہ کیا ہے؟ بہت پسند ہے نا، کھاؤ. بولے کھانے کے ساتھ تھوڑا بہت چل جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، دال کے ساتھ، ہاں اس کے ساتھ تھوڑا سا چلے گا یہ، لیکن پورا یہی. تو یہ ہم یہ کھانے میں سمجھتے ہیں، دین میں نہیں سمجھتے ہیں. کبھی کبھار ایسے بیانات ہو جائیں جو جوشیلے ہو، ایک دم آدمی جاگ جائے، اس کی آنکھیں کھل جائے اور کان گرم ہو جائے اس کے، چلے گا، ٹھیک ہے، کبھی ہونا چاہیے. جمعہ کی خطبات میں ہو جائے ایسا، اچھی بات ہے. لیکن آدمی اسی کا شوقین ہو جائے، یہ شوق اچھا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دھواں دھار بیانات میں لوگ رہتے ہیں، لیکن کوئی مولوی صاحب کہیں بھائی آؤ مجھ سے تجوید سیکھو، نہ اس کے دائیں کوئی دکھائی دے گا، نہ اس کے بائیں کوئی دکھائی دے گا، نہ اس کے سامنے کوئی دکھائی دے گا، کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ شوق نہیں. کتنے ٹائم لگے گا؟ مولوی صاحب پہلے ہی دن پوچھتے ہیں عربی سیکھنا ہے، کتنے دن میں سیکھیں گے؟ اور اس کے لیے ہم نے مدرسے میں 5 سال میں سیکھا، تم کو ہم 2 سال میں سکھاتے ہیں. 2 سال میں عربی کتنا؟ 5 منٹ میں سیکھنا ہے، 5 منٹ میں سیکھنا ہے. آپ دیکھیے ہم لوگ جو لوگ بی اے کیے ہیں، بی اے بی کام، ہاں کتنا پڑھے ہیں؟ پہلے 7 سال ایک سکول میں پرائمری، اس کے بعد ہائی سکول 3 سال 10، اس کے بعد کالج 12، اس کے بعد پھر اور 3 سال 15 سال پڑھا. کیا بنا تو؟ کیا بنا؟ کیا تو بے کام ہے کہ نہیں؟ بولے بی کام ہو لیکن بے کام، تو بے کام بنا 15 سال. سوچیے. اور دین کا علم اگر کوئی آدمی کہے کہ تم کو دین کا علم یعنی کچھ لائق بننے کے لیے 3 سال تک پڑھنا پڑے گا. 3 سال شارٹ کورس نہیں کیا، کچھ کریش کورس. تو تیری مشین کریش ہوگی اسی کریش کورس کی وجہ سے، تو کریش ہو جائے گا. وہاں 15 سال پڑھ کے آیا اور یہاں چاہتا ہے نبیوں والا علم. اس کو چاہتا ہے کہ 1-2 سال میں تو ایک دم ایسا بن جائے کہ شیخ البانی بھی بیٹھے اور تو کھڑے ہو کے بولے، ابن تیمیہ تجھ سے پوچھنے لگے. اتنا زیادہ بھاری بننا چاہتا ہے 1 سال میں. سوچیے ہم اپنی اولاد کو 15 سال وہ علم پڑھا رہے ہیں. تو آج بیماری لوگوں میں یہ ہے کہ لوگ دین کو شارٹ کٹ میں، جیسے آج فاسٹ فوڈ کا معاملہ ہو گیا ہے، کھانا بنے گا، بہت ٹائم لگے گا، جاؤ آپ فلانے یہاں پر، ہاں فوراً پٹ سے آپ کو ڈوسا اور کیا بولتے ہیں اس کو، جو بھی ہے سنیکس بنا کے فوراً دے گا. فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ کھاؤ، فٹ سے مل جاتا ہے، 2 منٹ میں آرڈر کرو مل جاتا ہے. کون رکے گا؟ اتنا کھانا بن رہا ہے، چاول بن رہا ہے، روٹی اور سالن بن رہی، کون رکے گا بھائی؟ فاسٹ فوڈ پیٹ خراب کرتا ہے آپ کا. وہ کھانا نہیں ہے، آپ کی غذا کا بدل نہیں ہے. آج لوگوں میں مزاج بن گیا ہے کہ لمبے زمانے تک دین کا علم حاصل کرنے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے.
سنجیدگی کے ساتھ میں دین کی بنیادی باتیں سیکھنے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کو جلدی سب کچھ چاہیے، لوگ بے صبرے ہو گئے. اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. جلد بازی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. ایک آدمی اس کو آم کھانا ہے، پیڑ پہ آم لگتا ہے نا، پیڑ پہ، ٹھیک ہے، دیکھا جلدی چاہیے جلدی چاہیے، کسان کو بول رہا ہے، باغبان کو بول رہا ہے مجھ کو جلدی چاہیے بھائی، ٹھیک ہے اے لو توڑ کے کھا. وہ آم ہے؟ نہیں، آم کا چھوٹا بھائی ہے، کیا ہے؟ کیری. کیری کھایا. اب اتنا کھٹا، آم کی اتنی تعریف میں نے سنی تھی. یہ موٹی مثال اس لیے دے رہا ہوں، اس لیے کہ ہماری آنکھیں موٹی، تھوڑا موٹے سے پھر آگے جائیں گے ہم لوگ. بولے آپ تو اتنا بتائے کہ فلانے یہاں علاقے کے آم اتنے لذیذ ہوتے ہیں. تو جاہل ہے، تو جلدی کیا. پیڑ پہ آم، اگر دیکھیے یاد رکھیے اس کو، اگر کیری پیڑ کا ساتھ چھوڑ دے وہ کیری ہی مرتی ہے، وہ ویسی رہ جاتی ہے، اس میں کھٹا پن رہتا ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو پیڑ سے جوڑا رکھے، وہ پھل جو ہے کیری، کچا پھل، کوئی بھی پھل اپنے آپ کو پیڑ سے جوڑا رکھے اپنے وقت تک. اپنے آپ کو پکتا ہے اور خود ہی گر جاتا ہے. جب اس کا وقت ہو جائے گا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی، پیڑ اس کو خود سے چھوڑ دیتا، جا فارغ ہوتا مدرسے سے، پیڑ کے مدرسے سے. ہاں کیری آم بن کے فارغ ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ چمٹا رہے گا، اس سے جڑا رہے گا، بنتا رہے گا، بنتا رہے گا، بنتا رہے گا، وقت آئے گا خود معلوم ہو جاتا ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، پیڑ سے جڑے نہیں رہتے ہیں، کیری کے کیری رہ جاتے ہیں، کچے رہتے ہیں. ایک پھل کا قاعدہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، دینی دروس کا مزاج اور اس کا اصول آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ پیڑ ہے، اس سے اگر آدمی مسلسل جڑا رہے گا بنے گا. نہیں بہت سنا میں نے بس ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آدھا سنا آدھا ہی رہے گا اور تو پکا نہیں ہو پائے گا. شیطان کئی باتیں دل میں ڈالتا ہے، باہر نہیں ڈالتا ہے، سن لوں گا پڑھ لوں گا، نہیں ہو پاتا. لہٰذا پہلی چیز یاد رکھیں، سلف کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ وہ دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرتے تھے، دین کو گہرائی کے ساتھ سیکھتے تھے، دینی مجالس سے چمٹے رہتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ ایک دن تو جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور ایک دن میں جاؤں گا. ظاہر بات ہے تجارت ہے، دنیا کے کام بھی ہیں، لیکن کہتے تھے جس دن میں جاؤں گا جو سیکھا ہے میں تجھ کو بتاؤں گا، مجلس میں جو کچھ ہوا میں بتاؤں گا، اور جس دن تو جائے گا جو کچھ ہوا مجھ کو بتانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ڈیلی ہوتی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو ہفتے میں کم سے کم 3 سے 4 دن تو لگے. یہاں ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ اگر ہفتے میں 1 دن کہا جائے تو بھی آدمی سستی کرتا ہے. ہفتے میں 1 دن پابندی سے آنا یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو کیسے آدمی بنے گا، کیسے گہرا علم آئے گا؟ پھر وہ اہل حدیث ہے، کھڑے کیجئے اس کو، پوچھئے اس کو، توحید کی قسمیں بتا اور ہر ایک کی دلیل دے. نہیں معلوم، نہیں معلوم، اچھے اچھوں کو دیکھیے، کھڑے کر کے پوچھئے، نہیں معلوم. بڑی بڑی باتیں کرے گا، نہیں معلوم اس کو. کیا فائدہ، کیا زندگی گزارا تو؟ کتنے سال ہو گئے تجھ کو سلفی بن کے؟ کتنے سال ہوئے اہل حدیث بن کے تجھ کو؟ 10 سال، 6 سال، 8 سال، کیا کیا؟ تجھ کو توحید نہیں معلوم اب تک؟ توحید ربوبیت کی دلیل دے، توحید الوہیت کی دلیل دے، توحید اسماء و صفات اس کی تفصیل بتا، دلیل دے اس کی. نہیں معلوم. کیا کیا تو اتنے سال تک؟ کیا کیا تو یہ نہیں معلوم تجھ کو؟ تو کر کیا رہا ہے؟ خالی پوسٹر فارورڈ کر رہا ہے، یہاں وہاں کی چیزیں فارورڈ کر رہا ہے. تو فارورڈ کرتے کرتے تو کہاں تیری ترقی رک گئی؟ تیرے پاس علم ہونا چاہیے. تیری تجوید آج تک صحیح نہیں تو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا.
تو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے، سورہ فاتحہ اگر کسی کو سنا دے تو غلطیاں نکالے، تو کیا کیا اتنے سال؟ پھر شیطان بغاوت کی طرف کیسا لاتا ہے؟ شیطان کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کر، کہا میں بہتر ہوں، میں کیوں کروں؟ مطلب قانون ہی غلط ہے، یہ ضروری ہے کیا؟ پھر اگر آپ کہیں تجوید پڑھو، تجوید سیکھو، مولوی صاحب کے پاس بیٹھو، عشاء کے بعد روزانہ رہتے ہیں، علم حاصل کرو، روزانہ بیٹھو، کہ تجوید ضروری ہے کیا؟ پھر دلیل سیکھو قرآن و سنت کی، اتنا ڈیپ جانا ضروری ہے کیا؟ پھر کیا کرتا ہے آدمی؟ اور تیرا مناظرہ کرنا ضروری ہے، بحث مباحثہ کرنا ضروری ہے، عالموں کا کام تو کرے گا، تو اس لائق نہیں ہے کہ تو توحید بتا سکے بغیر لڑے، اور تو لڑنا چاہتا ہے توحید پر، یہ ضروری ہے، بحث کرنا چاہتا ہے، یہ ضروری ہے۔ سوچئے آج ہم دھوکے میں مبتلا ہیں، یقین مانیے، آپ 50 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، ان میں سے 10 کو پوچھئے ایک کام کر، توحید پر تو 15 منٹ بول کے بتا، بیان مت کر، خالی ڈسکشن میں بتا، تو بتا، 10 منٹ بات کر توحید کے اوپر، سمجھا ذرا ہم کو توحید کیا ہے؟ نہیں معلوم، نہیں آتا، ضروری ہے کیا؟ کل بتاؤں گا انشاءاللہ، ابھی میں بنا نہیں، کب بنے گا؟ انڈا 19 دن کے بعد اس میں سے چوزا باہر نکلتا، تو کب تک رہے گا انڈے میں؟ اب تک توحید تجھ کو معلوم نہیں، توحید پہ بول نہیں سکتا، تو شرک کی تعریف بتا، ڈیفینیشن بتا، بدعت کی ڈیفینیشن بتا، نفاق کس کو کہتے ہیں، نفاق کی قسمیں کتنی ہیں، شرک کی قسمیں کتنی ہیں، کفر کی قسمیں کتنی ہیں، ریاکاری اور شرک وسیلہ کیا ہے، وسیلے کے بارے میں، وسیلہ کیا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے وسیلہ شرک ہے، دیکھیے وسیلے کے بارے میں، وسیلہ کا شرک ہے، وسیلہ شرک نہیں، وسیلے کی قسمیں ہیں، ایک وسیلہ فرض ہے، ایک وسیلہ فرض ہے، ایک وسیلہ بدعت ہے، ایک وسیلہ شرک ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی قرآن میں اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، سمجھیں اس کو، اس لیے کہ یہاں کہا گیا ہے یہ کہ وسیلہ شرک ہے، وہ غلط ہے، وسیلہ شرک نہیں ہے، وسیلے کی قسمیں ہیں اور ہر قسم کے اعتبار سے اس پر حکم لگتا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے، انسان کو خود ہی معلوم نہیں، لوگ بتائیں کتنی غلط بات ہے۔ وسیلہ فرض بھی ہے، وسیلہ بدعت بھی ہے، اور وسیلہ شرک بھی ہے، کیونکہ کون سا وسیلہ ہے اس کے حساب سے حکم لگے گا اس پر۔ ہم کہتے ہیں وسیلہ فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی سنت کی پیروی وسیلہ ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی، یہ فرض ہے۔ جنت میں جانے کے لیے راستہ، ذریعہ، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ ذریعہ۔ جنت میں جانے کے لیے ڈائریکٹ چلا جائے گا آٹومیٹک؟ ذریعہ ہے کہ نہیں؟ کیا ذریعہ ہے؟ ایمان و عمل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ نے جس کا حکم دیا وہ کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا حکم ہو گیا۔ اس تھوڑا تفصیل میں جائے گا، اس کو سمجھیں، اور یہ غلطی کیوں ہوئی یہ سمجھیں، گہرا علم نہیں ہونے کی وجہ سے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کی کا وسیلہ اختیار کرو، لیکن وسیلہ کیا؟ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، صحیح عقیدہ،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل، یہ وہ وسیلہ ہے جس کے بغیر اللہ تک پہنچ سکتے نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت پانے کا وسیلہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ مغفرت پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ مغفرت کا وسیلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ وسیلہ لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، اور آپ نے جتنی باتیں بتائیں ان پر ایمان لائے بغیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے راستے کو اختیار کیے بغیر آدمی نجات نہیں پا سکتا۔ تو یہ ذریعہ ہے ہمارے لیے اللہ کے قرب کا، اللہ کی محبت کا، مغفرت کا اور جنت کا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر وہ جس نے انکار کیا جنت میں جانے سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یابا، اللہ کے رسول کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ کون بولے گا میں نہیں جانا چاہتا جنت میں؟ ہر آدمی چاہتا ہے۔ کہا نہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے انکار کیا جنت میں جانے سے۔ وہ نہیں جانا چاہتا اس لیے تو ان کا نافرمانی کر رہا ہے، گاڑی میں نہیں بیٹھا گا مطلب منزل پہ نہیں پہنچنا چاہتا ہے۔ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری جنت میں جانے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اور فرما برداری کیا ہے؟ لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر حکم ہے ایمان لانا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی، یہ وسیلہ فرض ہے۔ تو وسیلہ کی ایک قسم ہے جو فرض بھی ہے، دوسرا وسیلہ بدعت ہے۔ کیا؟ ایک آدمی کہے اے اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول کر، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا قبول کر۔ تو اب یہ جو وسیلہ ہے کسی شخصیت کا نام لے کر اللہ سے دعا کرنا، یہ شرک نہیں ہے، اس کو سمجھیں۔ ہمارے بعض لوگوں نے اس کو بھی شرک بول دی علم کی کمی کی وجہ سے۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ وہ دعا کس سے کر رہا ہے؟ شرک کب ہوتا ہے؟ جب غیر اللہ سے دعا کرے۔ وہ دعا اللہ سے کر رہا ہے لیکن دعا میں وسیلہ کس کو بنا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کو پکار نہیں رہا ہے۔ اس کو دیکھیے آواز کیوں گڑبڑ ہو رہی ہے اس کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ تو یہ عمل صحابہ کرتے تھے؟ نہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ چیز چونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے یہ چیز کیا ہوئی؟ بدعت۔ تو کیا اللہ سے دعا میں وسیلہ ہے یا نہیں؟ اب کوئی آدمی بول دے کم علمی کی وجہ سے کہ اللہ کو کیا وسیلے کی ضرورت ہے، جاہل ہے، یہ علم نہیں ہے اس کو۔ 3 وسیلے ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں، میں اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس میں غلط فہمی میں نہ لوگ پڑھیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے صحیح بات کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، اسألک بکل اسم هو لک، تو اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ کر کے دعا کرنا اللہ سے، تو اللہ کے نبی کرتے تھے، اللہ کو کیا ضرورت ہے وسیلے کی؟ تو کر رہے ہیں۔ اے اللہ میں تیرے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو ضرورت نہیں وسیلے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کی اجازت رکھی ہے، اس کو مستحب کیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے تم پکارو۔ تو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کا ان کو وسیلہ بنا کے اللہ کو پکارو، یہ پہلا وسیلہ ہے۔ 2،
اپنے نیک عمل کا وسیلہ. 3 آدمی غار میں پھنس گئے. ایک نے کہا اللہ میں نے فلاں نیکی کیا تھا, اگر میری نیکی تیرے نزدیک کچھ قیمت رکھتی ہے تو اللہ ہم کو اس غار میں سے نکال دے. دوسرے نے کہا, تیسرے نے کہا, تھوڑا تھوڑا پتھر ہٹتا گیا اور وہ باہر نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, معلوم ہے کہ ان تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کی. تینوں نے نہیں کہا اللہ ان کی نیکیوں کے وسیلے سے, نہیں. کس کی نیکی؟ اپنی نیکی. اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا. یہ نہیں اللہ ہمارے نانا جان بہت قرآن پڑھتے تھے تو اس پڑھے ہوئے کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں. نانا جان کی نیکی تیرے لیے وسیلہ نہیں بنے گی. نیکی کس کی؟ تیری نیکی. تو اپنی نیکی کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں. اب یہاں کوئی کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اب اللہ کو کسی تیری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور تیری دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی پھر جاہل صوفی یہ کہے اللہ کو تیری دعا کی کیا ضرورت ہے, اللہ کو نہیں معلوم تیری ضرورت, کائے کو دعا کرتا تو کیا بولے گا؟ ارے ہاں نا, گہرا علم نہیں ہونے کی وجہ سے. کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ اللہ کو تیری ضرورت معلوم کہ نہیں معلوم؟ معلوم. اللہ کو ماضی, حال, مستقبل, فیوچر معلوم کہ نہیں معلوم؟ معلوم. پھر دعا کیوں کر رہا تو؟ اللہ کو بتانے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ مجھ کو یہ چاہیے, وہ چاہیے, رزق چاہیے, اولاد چاہیے. تو اللہ کو معلوم کہ نہیں تجھ کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ معلوم. پھر کیوں مانگ رہا؟ دینا ہوگا تو دے گا, مت مانگ دعا. تو یہ جاہل ہے. صوفیوں نے ایسی کر کے غرق کی کشتی. ایسی لوگوں کو اس طرح کی مینٹالٹی دے کے گڑبڑ میں ڈال دیا, گمراہی میں ڈال دیا. اللہ نے حکم دیا ہے فدعوہ بہا, پکارو اس کو, پکار رہے ہوں. اللہ نے حکم دیا ہم کو دعا کرو, ہم دعا کرتے ہیں. ہم اپنی بندگی کے اظہار کے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنی ضرورت کے مطالبے کے لیے دعا کر رہے ہیں, اس لیے نہیں کہ اللہ کو ہم انفارم کر رہے ہیں. اب کوئی آدمی کہے اللہ کو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے بولا ہے بھائی وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ بدعت. کہ ایک آدمی کسی بزرگ کا نام لے اور اس کے نام کے وسیلے سے, اس کی ذات کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے. یہ وسیلہ جائز نہیں ہے, یہ بدعت ہے. مشروع وسیلہ کون سا ہے؟ نمبر 1 اللہ کے اسماء و صفات, 2 اپنی نیکی, 3 زندہ شخص جس کی موت نہیں ہوئی ہے, اس کے پاس آپ گئے, کہا اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے. آپ نے اس کو کیا بنایا اپنے لیے؟ ذریعہ بنایا, وسیلہ بنایا, اور اس سے آپ نے گزارش کی میرے لیے دعا کریں. اس نے اللہ سے دعا کی آپ کی حاجت کے لیے. یہ وسیلہ تیسرا وسیلہ ہے جو کہ جائز ہے, مستحب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی, کہا میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مرگی کی بیماری سے شفا دے. کتنی روایتیں ہیں, دعا کیجیے. آپ نے کہا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں, اگر چاہے تو صبر کر تیرے لیے جنت سے. تو آپ نے نہیں کہا کہ اللہ کو وسیلے کی ضرورت ہے ڈائریکٹ مانگ, نہیں کہا. کسی صالح سے دعا کروانا کیا ہے؟ مشروع ہے, جائز ہے, بلکہ مستحب بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, اس لیے کہ صحابہ کرتے تھے اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. یہ 3 وسیلے مشروع ہیں, اللہ کے اسماء و صفات, اپنی نیکی, اور کسی نیک زندہ انسان سے. زندہ اس لیے موت نہیں ہوئی اس کی, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہید کو بھی لوگ زندہ کہیں گے اور جائیں گے قبروں پہ مانگیں گے. ایسا زندہ جس کو موت نہیں آئی ہے. یہ تینوں مشروع ہیں, لیکن جو منع وسیلہ ہے اس میں کیا ہے؟ ایک بدعت ہے, ایک شرک ہے. یہ فرق ضروری ہے. بدعت کون سا ہے؟ کسی شخصیت کا نام لے کر آدمی اللہ سے دعا کرے, کہے اے اللہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. ایسا صحابہ کرتے تھے, اے اللہ میں ابو بکر صدیق کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. نہیں, یہ بدعت ہے ہمارے نزدیک. اس کا اگر ثبوت ہو تو کیا جائے, ثبوت نہیں. اس کو شرک نہیں کہیں گے, بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے. یہ شرک نہیں ہے, یہ بدعت ہے. شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ ایک آدمی کسی ولی کی قبر پر جائے اور اس قبر پر جانور ذبح کریں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے,
اور یہ نیت رکھے کہ جب یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اس طرح کا وسیلہ لے کہ کوئی عبادت کا عمل ان کے ساتھ کرے، ان کے نام کی نظر و نیاز کریں، ان سے دعا کریں، ان کو سجدہ کریں، ان کے تقرب کے لیے ذبح کرے وہاں پر، اور عبادتی عمل کریں اور ان کا قرب تلاش کریں اور ان کے قرب سے اللہ تک پہنچنا چاہے۔ یہ مشرکین کرتے تھے، یہ شرک ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ کوئی عبادتی عمل کسی بزرگ کے لیے کرنا اور اس کے ذریعے سے ان کو ذریعہ بنا کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، جیسے مشرکین کرتے تھے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ مشرکین کا شرک ہے۔ وہ عبادت کرتے ہیں ایسوں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو سفارشی ماننا غلط نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے نا گناہ گاروں کی۔ دیکھیے عقیدہ صحیح رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے گناہ گاروں کا سفارش کروں گا۔ حدیث میں بھی کیا ہے کہ جو آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے، نماز جیسے اذان ہوتی ہے، اذان کے کلمات دہراتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتا ہے، تو جو یہ کام کرے گا میری شفاعت اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ہے، اور صالحین بھی سفارش کریں گے، جنتی لوگ سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اور حدیث میں کہ اللہ سے ضد کریں گے وہ لوگ کہ اللہ پر کسی کا ماننا لازم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اکراماً بندوں کی گزارش کو قبول کرتا ہے، ان کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو جنتی کہیں گے اللہ ہمارے کچھ بھائی تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اور آج وہ ہم کو جنت میں نہیں دکھائی دے رہے ہیں، جہنم میں گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جو بھی تم کو دکھائی دے جہنم میں ان کو لے کر آؤ۔ تو یہ جائیں گے جہنم میں اور لے آئیں گے، آدمی جلیں گے کیسا نہیں، جہنم میں یہ لوگ بھی نیک لوگ بھی گئے، جہنم میں سزا کے طور پر جانا الگ ہے اور سزا والوں کو نکالنے کے طور پر جانا الگ ہے۔ یعنی کوئی آدمی پولیس اگر جیل میں جائے کسی کو چھوڑنے کے لیے، جیل میں گیا ہو، پولیس کیسے جیل میں جا سکتا ہے؟ سزا کے طور پر تھوڑی نہ گیا بھائی، وہ تو قیدی کو اندر چھوڑنے کے لیے گیا یا باہر لانے کے لیے گیا ہے۔ تو یہ مسلمان جہنم میں جائیں گے اور پیشانی کے سجدوں کی جو نشان ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے باہر لائیں گے، جنت میں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سفارش نہیں ہے، یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ ایمان والے جو سفارش کریں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سفارش اسلام میں ہے، لیکن مشرکین جو عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، یہ خوش ہوں گے اور ہماری سفارش کریں گے، اسلام میں یہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر گہرا علم نہیں ہوگا آدمی کے پاس، مکس کر دے گا سب کچھ۔ بیس کس کو بنایا؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دعا کی ضرورت ہے نہیں، مت کر۔ عبادت کی ضرورت ہے تیری نہیں، مت کر۔ پھر کیا بولیں گے؟ آرگیومنٹ اگر غلط آدمی رکھے، اس آرگیومنٹ کے بیس پہ صحیح چیز بھی غلط ہو جاتی ہے اگر آرگیومنٹ غلط ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ کا سٹیٹمنٹ غلط ہے، وہ سٹیٹمنٹ صحیح چیز کو بھی غلط بنائے گا، آپ نے استعمال کیا اس کو غلط چیز کے لیے۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو جا کے بتوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں، قبروں کو وسیلہ بنا رہے ہیں اپنے لیے، آپ نے کہا مت وسیلہ اختیار کرے۔ کیوں؟ اس نے بولا دیکھو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی لگتی ہے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول لگتا ہے، لفٹ سے اوپر جانے کے لیے کیا لگتی ہے، یعنی بلڈنگ میں اوپر جانے کے لیے لفٹ لگتی ہے، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی لگتی ہے۔ تو کہا اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے کیا؟
نہیں ہے تو اللہ کو ضرورت نہیں کا مطلب نہیں کرنا چاہیے. اوکے, عبادت کی ضرورت ہے؟ اب ہاں بولا تو مشکل, نہ بولا تو مشکل. اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے, اب بول دیا ٹھیک, اللہ کو ضرورت نہیں ہے یقیناً صحیح ہے, تو پھر کیا کر, اب جب ضرورت نہیں ہے یہ نہیں کرنا ہے تو وہ بھی نہیں کرنا ہے. دعا کی ضرورت ہے نہیں, مت کر دعا. ذکر کی ضرورت ہے تیرے نہیں, تیری تلاوت کی ضرورت ہے نہیں, مت کر. تیری نیکی کی ضرورت ہے نہیں, مت کر. ایک بھی نیکی مت کر کیونکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. بولے اپنی ضرورت ہے نا, تو پھر اسی لیے تو بول رہے ہیں وسیلہ تیری ضرورت ہے کہ اللہ کی. سمجھ میں آئی بات؟ وسیلہ کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے ہے. تیری نماز تیرے لیے ہے, تیرا ذکر تیری تلاوت تیرے لیے ہے. کسی نیک آدمی کے پاس تو دعا کے لیے کہے وہ تیرے لیے ہے, وہ غلط نہیں ہے. بعض اوقات توحید کا بھوت ہم کو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم صحیح چیز کو بھی انکار کر دیتے ہیں. بدعات کے بارے میں اتنے زیادہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے سنت کا شوق کہ ہم واقعی جائز چیزوں کو بھی بدعت بنا دیتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ادھورا علم. ادھورا علم انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. جس کا علم ادھورا ہو اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی اپنا دشمن ہے. کیوں؟ ایسی بات بول دیتا ہے, ایسا کام کرتا ہے جس سے ہلاکت میں چلا جاتا ہے. اسی لیے خوارج کے بارے میں کیا کہا؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم, وہ قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. کیوں؟ ان کی تلاوت تک ہی وہ محدود رہے گا, قرآن کا صحیح فہم ان کو نصیب نہیں ہوگا. علماء نے کیا کہا؟ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ان کو نہیں ہوگی. اسی لیے پہلی حدیث جو میں نے ذکر کی وہ اسی لیے ذکر کی تھی. کیا ہے وہ؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا دین میں بہت ساری تفاصیل ہوتی ہیں, ہم سب کو ایک پوٹلی میں ڈال سکتے نہیں, ہر ایک کی کیٹیگری ہوتی ہے. یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ لازم ہے. ایک ہی چیز وسیلہ, جیسے میں نے مثال آپ کو ذکر کیا اور کئی مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں, ایک ہی چیز ہے وسیلہ. وسیلہ فرض بھی ہے, وسیلہ بدعت بھی ہے, اور وسیلہ شرک بھی ہے. کس چیز کے حساب سے آپ بول رہے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے. بلکہ کفر کو آپ دیکھیے, کفر علی الاطلاق تو برا ہوتا ہے, لیکن کفر نسبت کے اعتبار سے کبھی کفر واجب بھی ہو جاتا ہے. کفر واجب کیسا ہو گیا؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کفر کے معنی کیا ہے؟ انکار. لیکن نسبت اس کی کس سے جوڑتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے, اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں. تو کفر کس سے کر رہا ہے؟ طاغوت سے. طاغوت سے کفر لازم ہے کہ نہیں؟ کفر کہیں لازم بھی ہو جاتا ہے. من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, وکفر بما یعبد من دون اللہ, اور اللہ کے سوا جس کی عبادت ہوتی ہے اس کا کفر کیا. ایمان کس پہ لایا؟ اللہ پہ. کفر کس کا کیا؟ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہوتی ان کا معبود ہونے کا انکار کیا, اس نے کفر کیا. ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے. غیر اللہ کا معبود ہونے کا کفر کرنا واجب ہے. لہذا ہماری سٹیٹمنٹ آفیشیل اسلام میں آنے کے وقت میں پہلا چیز ہم کیا بولتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ. تو وہاں پر ہم انکار کرتے ہیں کس کا؟ اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان سب کا انکار کرتے ہیں. انکار ضروری ہے. تو آپ دیکھیے, مطلب کئی چیزیں ہیں جو آدمی کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آدمی غلطی کرتا ہے. لہٰذا دین کا علم گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا ضروری ہے. یہاں پر یہی بنیادی بات سمجھانا ضروری تھی کہ 12ویں غلطی منہج کے اعتبار سے یہ ہے کہ ایک انسان
دین میں تفقہ سمجھ میں آ گیا؟ تفقہ کس کو کہتے ہیں؟ دین کو گہرائی کے ساتھ ان ڈیپتھ سیکھنا، واقعی سیکھنا۔ ابھی جیسے میں نے وسیلے کی ایک مثال دی، ایسی کئی اور مثالیں ہو سکتی ہیں کہ اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ آدمی ایک ہی بات اس کے اوپر نہیں بول سکتا ہے، اس کو بتانا پڑے گا یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اس کو بتانا پڑے گا۔ تو اگر ایسا ڈیپتھ سے اس کو تفریق نہیں کر سکتا، جو آدمی چیزوں میں تفریق نہ کر پائے وہ آدمی فقیہ نہیں ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تم کو فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے کی صلاحیت۔ جو آدمی دو چیزوں میں جو ایک جیسی دکھتی ہیں فرق نہیں کر پایا، فرق ہونے کے باوجود، ایسا آدمی نقصان اٹھائے گا۔ آدمی بول دیا، ایک نیا فتویٰ میرے ذہن میں آیا ہے، کیا بھائی مچھلی حرام ہے؟ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہاں سے لائے یہ؟ اللہ نے قرآن میں بتایا کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تمہارے لیے کیا حرام کر دیا ہے؟ میتہ۔ میں بھی سوچ رہا اتنے سالوں سے علماء نے کیوں نہیں بتایا؟ ایک بہت بڑی زبردست چیز چھپایا علماء نے، مچھلی حرام ہے۔ کیسا معلوم پڑا بیٹا تجھ کو؟ میں نے قرآن پڑھا، قرآن سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا پڑھا تو نے قرآن میں؟ قرآن میں نے پڑھا انما حرم علیکم المیتہ، تمہارے لیے اللہ نے کیا حرام کر دیا ہے؟ میتہ۔ میں نے ڈکشنری میں دیکھا، میں نے ڈھونڈا، معلوم پڑا میتہ وہ ہے جو اپنی موت خود مر جائے، اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ لے ہاں برابر ہے۔ تو اب مچھلی کے بارے میں نے بہت غور کیا، مچھلی کیا ہے؟ اس کو ذبح کرتے نہیں، خود سے مر جاتی ہو، تو خود سے مر گئی کا مطلب کیا ہو گئی؟ میتہ۔ قرآن کے حساب سے وہ کیا ہو گئی؟ حرام۔ اب یہ جو ہے شیخ الفقہا، آدمی کیا کرے گا؟ گڑبڑ کرے گا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض حلال چیزوں کو لوگ حرام کر دیتے ہیں اور بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ گہری سمجھ نہیں، فرق معلوم نہیں، اس کے پاس حدیث نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ ہمارے لیے دو مردہ حلال کیے گئے، جن میں سے ایک کیا ہے؟ احلت لنا میتتان، اس میں سے ایک کیا ہے؟ مچھلی، الحوت۔ مچھلی حلال ہے، چاہے وہ خود اپنی موت مر جائے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، لیکن وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو یہ ایکسیپشن کس نے دیا؟ اللہ نے، اللہ تعالیٰ نہیں بتلا ہے۔ اگر آدمی کے پاس گہرا علم دین کا نہیں ہوگا تو حلال کو حرام بنا دے گا، حرام کو حلال، اور دین کو بدعت بنا دے گا اور بدعت کو دین۔ لہذا حدیث میں کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، خیر کی شروعات تفقہ سے ہوتی ہے۔ تفقہ بٹن دبانے سے نہیں آتا ہے۔ تفقہ کیسے آتا ہے؟ دینی مجالس میں ملازمت سے۔ ملازمت کا مطلب اس کو لازم پکڑنا، جاتے رہنا، جاتے رہنا، جاتے رہنا، جاتے رہنا، تب جا کے وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ جیسے بعض لوگ جو ہیں نئے نئے نمازی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ 2-4 دن نماز پڑھی، یہاں دیکھتے ہیں کالا نشان آیا کیا، شوق بہت رہتا ہے ان کو۔ میں نے نماز شروع کیا ہے، سب دیتا، چاچا وہ چاچا وہ چاچا، ان کے یہاں کالا دبا ہے یہاں پہ نماز کا، نمازی کا لیبل ہے وہ۔ تو یہ نماز دیکھتا، آئینے میں دیکھتا آ رہا کہ نہیں آ رہا، تو یہ کیا ہے؟ 2-4 نماز پڑھ کے تجھ کو آ جائے گا۔ 2-4 مجلسوں میں دین کی بیٹھ گیا، فقیہ بن گیا، 2-4 نقطے معلوم پڑ گئے، جیسے آج کسی کو معلوم پڑ جائے وسیلے کا ایسا معلوم پڑا، اب نہیں بھی آیا تو چلتا۔ ایک بہت پوائنٹ کی بات، اب ہر عالم کو پکڑوں گا، بتاؤ وسیلہ کیا ہے؟ اب وہ بولنے میں بول دیا بدعت، ایک تم گمراہ ہو گئے، میرے کو معلوم ہے ایسا پوائنٹ جو تم کو بھی نہیں معلوم ہے۔ بعض اوقات لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کی جڑ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اونچا کرنے کا شوق، اپنے آپ کو اوپر کرنے کا شوق، علو نفس، میں ہائے ہوں، اونچا ہوں۔ مناظروں میں اکثر یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، شیخ محترم کہتے ہیں، شیخ محمد بن عمر بازمول کہتے ہیں، لیس من منہج السلف الدخول فی الکلام والجدال والمناظرات بل یستفرغون وسعهم
फी तफ़क़्क़ुहि फ़िल किताबि वस्सुन्नति वल अमलि बिहिमा वद्दअवति इलैहिमा। कहते हैं कि इल्म कलाम जिदाल लड़ना, इल्म कलाम बारीक बारीक बेवजह की बहसें करना। जैसे अल्लाह ताला अर्श पर है, मुस्तवी हुआ, अल्लाह ताला कैसे मुस्तवी हुआ, ये क्या है? बहसें। अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों से कलाम करेगा, कैसे कलाम करेगा? बंदे अल्लाह की कलाम को सुनेंगे, वो आवाज़ कैसी होगी? तो इस तरह की बारीकियां जो हैं, जो इल्म कलाम में अल्लाह की सिफ़ात के ताल्लुक़ से हैं, तो बाज़ लोगों ने इसी को बहस का मुद्दा बनाकर अल्लाह की सिफ़ात या तो तातील कर दी या तो उसकी तावील कर दी है। तो इल्म कलाम अल्लाह की सिफ़ात के बारे में बहसें करना। फ़िलासफ़ी इस्लाम में नहीं है। फ़िलासफ़ी में क्या होता है? खाली सवालात, बहसें और कन्फ्यूजन होता है। उसमें गाड़ी जगह पे घूमती रहती, मंजिल पे पहुंचती नहीं। बोले गाड़ी चला रहा ना तो पहुंचना ज़रूरी है? एक आदमी है सर्कल्स में गाड़ी चला रहा है, दायरे में घूम रहा है, पेट्रोल ख़त्म हुआ तो भी पहुंचेगा नहीं, वो वहीं का वहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि वो गोल गोल घूम रहा है। तो इल्म कलाम ऐसा है, गोल गोल घूमते रहो, गाड़ी चल रही लेकिन कहीं पहुंच रहे नहीं। तो इल्म कलाम से कहीं आदमी नहीं पहुंचता है। इल्म कलाम जिदाल आपस में लड़ना और मुनाज़रों में मशगूल होना सलफ़ का मनहज नहीं है। एक आदमी अपनी फितरत में इस चीज़ को ला ले कि वह हमेशा मुनाज़रों का शौकीन, हर बात पे बहस करता है। आप कुछ भी उसके सामने एक मोटी बात बोल दें तो चलो इस पर डिबेट करेंगे। कुछ लोगों का मिजाज बन जाता है। थोड़ा सा इल्म इंसान में ये चीज़ पैदा करता है। जब बर्तन में पानी कम होता है तो ज़्यादा बचता है ना? बर्तन खाली होता है ज़्यादा बचता है। तो इसी भरा हुआ बर्तन, पानी की आवाज़ आती है उसमें? नहीं आती। लेकिन पानी थोड़ा हो आपके थर्मस में, चाय कम हो तो क्या होगा? आवाज़ आएगी। लेकिन फुल भर दिया आपने उसको तो आवाज़ आती नहीं। आवाज़ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो आवाज़ कब आती है? जब कम। तो बहुत सारे लोगों का मिजाज क्या बन जाता है? हर बात में बहस करना, हर बात में हुज्जत करना, हमेशा घोड़े पर रहना। कौन सा घोड़ा? मुनाज़रे का। हमेशा सवार, रात के 2 बजे, सुबह, शाम, मस्जिद में, बाज़ार में, कहीं भी। और आजकल जो मोबाइल लोगों को मिल गया है और व्हाट्सएप शरीफ से ग्रुप बनाया, इसको उसको उसमें जोड़ लिया, आज क्या टॉपिक रहेगा? मुनाज़रे का। एक को भी इल्म नहीं उसमें, एक को भी ढंग से कुरान पढ़ना आता नहीं। अक्सर ऐसा होता है, इल्ला माशाअल्लाह, ढंग से कुरान भी नहीं पढ़ना आता है, लेकिन मुनाज़रे का शौक़ है। रावियों के बारे में बहस, फिर फलाने ने ऐसा बोला उसका जवाब, उसने ऐसा बोला उसका जवाब, जवाब, इस तरह से चलता रहेगा। फिर नमाज़ों का क्या हाल है, फिर तिलावत का क्या हाल है, घर की जिम्मेदारियों का क्या हाल है। वो आदमी, उसके मिजाज में वो चीज़ आ जाती है। फिर जब दुश्मन अगर लड़ने के लिए ना मिले तो दोस्त से लड़ने का शौक़ पैदा हो जाता है, क्योंकि लड़ना ज़रूरी है। कोई आदमी बोले कि देखो फलाना चीज़ जो है ऐसी ऐसी है, एक बात मैंने आज पढ़ा। अब इसको ऐसा लगता है कि जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक ये सही नहीं होगा। वो कहता चल इस टॉपिक पे डिबेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं, बाज़ औक़ात मिजाज गलत हो जाने की वजह से सही चीज़ में भी लड़ने लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि तू हनफी बन जा, मैं अहलदीस बनता हूँ, तू उनकी दलील पेश कर, मैं अपनी दलील पेश करता हूँ, देखेंगे, हम लोग डिबेट करेंगे और उससे प्रैक्टिस करेंगे लड़ने की। कौन बोला तुझको? ये हराम है, ये हराम है। बाज़ जो इदारे या उलमा ने इसको मना किया है। 2 बच्चे हैं या 2 बड़े हैं, स्टेज के ऊपर आए, ये ईसाई बने, ये मुसलमान बने, ये ईसाइयों की बात पेश करें और ये मुसलमानों की बात पेश करें। जायज़ है ये? जायज़ नहीं है। कैसे?
آپ عیسائی کی دلیل اس سے بلوا رہے ہیں، مسلمان سے، وہ بولے گا اللہ 3 ہے، جائز ہے؟ اب سوچئے، ایک مسلمان سے کفر کا کلمہ آپ بلوا رہے ہیں اس طور پر کہ وہ اس کا قائل ہو، یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ کیسے جائز ہوا؟ دوسری بات، اگر وہ ایسی بات بول دے اور سننے والا اس کو غور سے سن رہا، لیکن ایک ہی بات آپ سنوانا چاہ رہے تھے، وہ 20 سے مطمئن ہو گیا، جو کفریہ بات اس نے کی تھی اور مسلمان نے اس کو رد کیا، رد فیورٹ نہیں بنا، اس کا ڈاؤٹ فیورٹ بنا، تو آپ کیا کریں گے بتائیے؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ شبہات لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کر کے پھر ان کا جواب دینا، اگر عوام میں استعداد نہیں ہے تو یہ بھی نہ کیا جائے۔ اگرچہ یہ حرام نہیں ہے کہ فلاں کا یہ کہنا ہے پھر رد کیا آپ نے، اگر عوام میں استطاعت اس کی نہیں ہے تو یہ بھی کرنا مناسب نہیں، جبکہ یہ جائز ہے، کبھی ضروری بھی بن جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی اتنا اچھا رد کر سکتا ہے کہ پوری دلیلیں دے کر اور باطل کو واقعی باطل ثابت کر سکتا ہے تو ہی وہ شبہ پیش کر کے رد کرے، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈاؤٹ، بدعتیوں کی کوئی بات پیش کیا اور اس کا جواب دینے لگا، ان کی بات زیادہ پاورفل دکھائی دیتی ہے، اس کا جواب ڈھیلا ہوتا ہے، تو سننے والوں کو لگتا ہے نہیں ان کی بات زیادہ اچھی لگ رہی ہے، جس کا رد کر رہے ہیں وہ بات زیادہ صحیح لگ رہی ہے اور یہ رد کر رہے، رد مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے کوئی آدمی جس کے پاس علم کم ہے وہ اہل باطل کا رد نہ کرے، لیکن سنتا کون ہے؟ سنتا کون ہے؟ لڑنے کا شوق جب آدمی کو آ جائے تو پھر کب وہ سنتا ہے علماء کی؟ ہاں علماء ہی سب اس ڈپارٹمنٹ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، مونوپولی ہے ان کی، علماء کی مونوپولی ہے۔ اگر تو اس میدان میں آئے گا، دیکھیے چاہے وہ کوئی بھی جنگ ہو، اس میں اگر انسان کے پاس ڈیفنس کا کچھ نہیں ہے، ایسا آدمی ہلاک ہوگا۔ آپ گدھے کے بھی پیچھے جا کے کھڑے رہیں گے، اگر آپ کا ڈیفنس نہیں ہے تو لات کھانی پڑے گی اس کی۔ بھائی وہ تو انسان ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ غیر حق کا داعی ہے، اس کے پاس معلومات ہے، اس سے آپ بحث کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں ذرا بات کر کے دیکھتا اس سے، دیکھیں گے صحیح کیا اس کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا باطل تیرے دل میں بیٹھ جائے اور پھر نکالنے کی کوشش کرے، نہ نکلے۔ کبھی کبھی بھی بولتی ہے نا، یہ دھبا نہیں نکلے گا، یہ دھبا معلوم نہیں کس چیز کا لگا کے آیا آپ کپڑے میں، یہ نہیں نکل رہا ہے، میں نے بہت دھونے کی کوشش، ارے ایسا کیسا ہوتا؟ دھونے کی کوشش کی، اس کو لانڈری میں بھی دے کے منگایا گیا، پھر بھی نہیں نکل رہا ہے، کیا لگا کے لایا آپ؟ کہاں بیٹھے تھے آپ؟ کس مناظرے میں بیٹھا تھا تو؟ کس مجلس میں بیٹھا تھا تو؟ یہ ایسا دھبا تیرے دل پر لگ گیا کہ اب اس کو دھونے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں نکل رہا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ہاں، اتنے بھاری ہم لوگ نہیں ہیں جتنے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس کے آدھے بھی نہیں ہیں۔ انسان کا ایسٹیمیٹ اپنے بارے میں جتنا ہوتا ہے، اس کی حقیقت اس سے بہت کم ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے نہیں میں پکا ہوں ایک دم، اور پکے لوگ ہی پھسلتے ہیں۔ نہیں میں بہت اچھا ڈرائیور ہوں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا۔ نہیں میں برابر دیکھ کے چلتا، پاؤں پھسلا نا چچا، ہوتا ہے۔ نہیں میں بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہوں، زبان پھسلتی ہے۔ کوئی آدمی اتنا پرفیکٹ نہیں ہے بھائی، اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں کہ میرا دل ایک دم کعبے کی طرح پاک ہے، اس میں کوئی باطل نہیں آ سکتا، نہیں ایسا۔ یہ 2 سوراخ ہیں نا، ہاں یہاں سے کچھ بھی جاتا ہے، اندر جا کے بیٹھ گیا، نکل باہر نہیں نکلتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے بحث و مباحثے اہل بدعت کے ساتھ نہ کرے۔ کہتے ہیں علم کلام، جدال اور مناظروں میں مشغول ہونا سلف کا منہج نہیں ہے، وہ مجبوری ہے، وہ آدمی کرے گا جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دیکھیے سانپ پکڑنا ہر آدمی کا کام ہے۔ آپ کے گھر میں سانپ نکلا، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو چلاتے۔ آپ ہر آدمی کو پکڑنے آتا نہیں، گیا جا کے دم پکڑا اس کی، پلٹ کے کاٹا، مرا، زہر زبان سے منہ سے جھاگ نکلا، اور سب کو کلمہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا، سب کو دیکھا، کیا کروں، جا گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، زہریلا سانپ تھا، اس نے
बहादुरी दिखाने की कोशिश की, घर की औरतों को इम्प्रेस करने की कोशिश की, नहीं हुआ, गया, ये डिप्रेस हो गया, गॉन, दवाखाने जाने तक छुट्टी। क्या करना चाहिए? नहीं आता अपने को भाई। सांप पकड़ने वाले का अपना एक तरीका होता है, वो क्या करता, बराबर उसकी टैक्टिक्स होती, बराबर उसको कैसे थैली में लेना है वो बराबर लेता, उसकी ट्रेनिंग होती है। वहाँ सिर्फ बहादुरी काम आती नहीं, उसके लिए उसका एक तरीक़ाकार है, उस तरीके से उसको करना पड़ता है। खाली बहादुरी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ बहादुरी से कोई आदमी जंग जीता नहीं। बहादुरी के साथ साथ उसके पास उसका तरीक़ाकार भी होना चाहिए। तो सलफ़ का ये मनहज नहीं है, बल्कि सलफ़ अपनी पूरी ताकत किताब और सुन्नत को गहराई से समझने और इन दोनों पर अमल करने और इन दोनों की तरफ दावत देने में सर्व करते थे। नंबर 1, 2 और 3 क्या है? नंबर 1 फ़हम, नंबर 2 अमल, नंबर 3 दावत। ये सलफ़ करते थे। आपका तरीका यह होना चाहिए। कोई बिदाती आपको मिला, चल डिबेट कर, बहस कर, कौन सही, तुम सही कि हम सही, दरगाह पे जाना सही कि नहीं सही। बोला देखो भाई, हम अपनी बात बताते हैं, ये हमारी बात है, ये हमारी दलीलें हैं, आप कबूल करना चाहें तो करो, नहीं तो मत करो, हम बहस नहीं करते। ये बहुत बड़ी ताकत होती है, याद रखिए। बातिल बातिल होता है, हक हक होता है, उसका असर होता है। आप ये कहें भाई बहस मुबाहिसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, आप उलमा से जाके करो, लेकिन ये कैसा लगता है, कुछ जा रहा हाथ से, कस्टमर जा रहा है ऐसा लगता है। हाँ, कैसे छोड़ने का इसको। वो एंटरटेनमेंट अपना मिस होता है जो डिस्कशन और डिबेट में होता है, कि तू भी कुछ बोला, मैं भी कुछ बोला, तू भी लड़ा, मैं भी लड़ा, तो ये जो मज़ा जो है वो मज़ा नहीं मिलता ना। अपना आदमी उलमा के पास कैसा भेजना। तो आदमी क्या करता है, उसे बहस करता नहीं। सलफ़ का तरीका क्या है? पहला काम दीन को गहराई से समझना। 2 असल मुकल्लफ कौन है? हम हैं, उस पर हम अमल लाएं। वितर 1 है कि 3 है, बहस बहस बहस। कितने दिन हुआ वितर पढ़ रहा था? पढ़ता, पाबंदी से पढ़ता। 2 कुनूत क्या है? बहस हो रही, पढ़ने आती। कुनूत लाजिम है कि नहीं? अल्लाह महदीना है कि दीनी है? हाथ उठाना चाहिए कि नहीं उठा? कितने दिन से तू तरावी पढ़ा? रमज़ान में कितनी पढ़ा तूने? हर रात पढ़ा? वितर हमेशा पढ़ता है? तहज्जुद 11 है क्या 12 है क्या 20 है, कितनी है? मुनाजरे का चैलेंज व्हाट्सएप के ऊपर। तो तहज्जुद पढ़ता नहीं? पहले पढ़, जिस चीज़ के लिए पहले पढ़ फिर लड़, है कि नहीं? साफ बात यही है, पहले पढ़ फिर लड़। तो लड़ रहा और पढ़ रहा नहीं, क्या फ़ायदा? लिहाजा फ़हम, अमल और फिर क्या है? उसकी दावत। आपका तरीक़ा ये होना चाहिए कि भाई ये दीन है, ये सुनो, समझ में आया कबूल करो, नहीं आया मत करो, और ज़्यादा इसमें डाउट्स हैं उलमा से पूछो। हमारा काम तुमको बताना है, तुम मानोगे अच्छी बात है, नहीं मानते कोई बात नहीं। हुज्जत अगर तुमको मुझसे करना है, सॉरी मैं हुज्जत नहीं कर सकता भाई, मैं इतना इल्म वाला नहीं है। सबसे सेफ आदमी ये है भाई, मेरे पास उतना इल्म नहीं है, इतना मैं बता सकता हूँ, मैंने जितना सुना है, पढ़ा है, सीखा है, इससे आगे उधर जाओ। किधर? फलाने आलिम के पास जाओ, जो भी आलिम है उनसे पूछो। इसमें आदमी को क्रेडिट नहीं मिलता है डेफिनेटली, लेकिन इसमें आदमी फितने से बचता है। जो आदमी बग़ैर तैयारी के पानी में कूदता है, जिसको खुद तैरना नहीं आता है, हर आदमी की एक लिमिट होती है पानी की, कितने फीट में वो तैर सकता है, कितने गहरे पानी में वो तैर सकता है। किसी को बचाने के लिए पानी में कूदेगा, जब तुझको तैरना नहीं आता है वो भी चिल्लाएगा, तू भी चिल्लाएगा बचाओ बचाओ, यही होता है अक्सर। फिर क्या हुआ? देखिए, गया चैलेंज, मस्जिद के इमाम हैं, हमारे यहाँ नए इमाम आए, वो आमीन नहीं बोलते ही नहीं ज़ोर से, और हमको भी मना किया, खुतबा दिया आमीन के ख़िलाफ़। मैं जा रहा, अभी जुमा के बाद उनसे मिल रहा हूँ मैं उनके, ठीक है, गया वहाँ पे, उसने बताया देखो ये हदीसें भी हैं, फ़लाँ किताब में ये हदीस है, फ़लाँ किताब में ये हदीस है, और तुम्हारी हदीस है इसके बारे में ऐसा ऐसा है, क्या बोलना है तुम्हारा? अब लगा रहा फ़ोन, आलिम साहब को लगा रहा फ़ोन,
اب عالم صاحب جمعہ کے بعد کھا پی کے سو گئے آرام سے. اب فون لگا, کیوں نہیں اٹھاتے عالم لوگ, کیوں نہیں اٹھاتے عالم لوگ, عالم لوگ نہیں اٹھا رہے فون, عالم لوگ نہیں اٹھا رہے. تیرا کام تھا یہ, تو کیوں پڑا اس میں, کیوں گیا تو اوپر؟ تو بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے, شہد کی مکھی کی چھتے میں ہاتھ ڈال کے اب چلا رہا ہے بچانے کے لیے. اب تو مکھیاں کاٹ دیں گی تجھ کو, خوب کاٹیں گی. جس کو تو نے چھیڑا ہے وہ لوگ تجھ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اب وہ عالم بٹھا تھا, بیٹھو بیٹھ جاؤ, جا رہے کدھر بھائی, میں ذرا آتا ہے, بیٹھ ادھر بھائی, استنجا کے لیے جاتا, ذرا اس کو ساتھ میں لے کے جا, ساتھ میں لے کے آ اس کو. یہاں آئے گا تو بیٹھو, یہ لو کتاب پڑھ کے سناؤ حدیث. عربی نہیں آتی میرے کو. اپنے نبی انگلینڈ کے تھے, کہاں کے تھے, عرب کے تھے, تیرے کو عربی نہیں آتی. جو سنت کر رہا ہے تیرے کو عربی نہیں آتی. کون سی کتاب پڑھا تو؟ بولے واٹس ایپ پہ پڑھا, ویب سائٹ پہ پڑھا میں نے, انگلش میں. اچھا, انگلش میں پڑھ کے اسلام کی دعوت دے رہا تو عربی نہیں آتی تیرے کو؟ مدرسوں میں انگلش میں پڑھاتے کہ عربی میں؟ عربی میں. تو بولتا ہے نا مدینے کی نماز چاہیے ہم کو, کوفہ کی نہیں. مدینے میں کون سی انگلش میں نماز ہوتی؟ آپ کیا کرتے ہیں, 50 آدمی جمے ہوئے ہیں, 50 آدمی کے بیچ میں اس کے بدن پر کپڑے رکھے جاتے ہیں لیکن عزت پوری اتاری جاتی ہے. وہی باقی رہتا ہے کہ کپڑے بھی اتار کے اس کو گھر پہ بھیجا جائے. وہاں لٹ پٹ کے ایک دم برباد ہو کے آتا ہے. آج کے بعد یہاں دکھنا نہیں, آئے گا تو یہاں آہستہ آمین بولے گا تو, اور اس سے لکھا کے لیتے ہیں, سوری 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 سوری, مجھ سے غلطی ہوئی, میں جواب نہیں دے سکا. مولوی صاحب نے جو دلیلیں دیے میرے پاس اس کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہے, اور میں مانتا ہوں کہ انہوں نے ثابت کیا کہ آمین آہستہ بولنی چاہیے. اب لکھا کے دیتے پورے اس کے دستخط, اردو میں, عربی میں, انگلش میں, جس میں بھی اس کو آتا پورے دستخط لیتے اور بولتے اب تو جا سکتا ہے. تو یہ حال ہوتا ہے اس آدمی کا جس کے پاس علم نہیں. تو بیچ میں کیا کرتا ہو, جب پھنستا تب عالم یاد آتا ہے. پہلے ہی اگر عالم سے بات کرتا, اوور کانفیڈنس, اپنے کو عالم کی کیا ضرورت ہے, میں نے یہ چیزیں پڑھا, اس کو معلوم رہتا ہے. آدمی جتنا کم جانتا ہے اتنا کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے اس کا. 2 لوگ ہوتے ہیں جن کا کانفیڈنس بہت ہائی ہوتا ہے. ایک وہ جس کو کچھ بھی معلوم نہیں, ادھورا معلوم, آدھا معلوم آدھا نہیں معلوم, اس کا کانفیڈنس بہت فل ہوتا ہے کیونکہ وہ آدھا معلوم دیکھتا ہے. ایک دم نہیں معلوم, اس کا کانفیڈنس نہیں رہتا, وہ ڈرتا ہے بھائی اپنے کو معلوم نہیں. تو یہ کیا بھولا بالا سیدھا سادہ ایک دم شریف آدمی ہے. دوسرا کیسا رہتا ہے, آدھا معلوم آدھا نہیں معلوم. تو اس آدمی کی نگاہ کس پہ ہوتی ہے, گلاس آدھا فل ہے, گلاس آدھا خالی پہ دھیان نہیں رہتا اس کا. تو بہت کیا رہتا ہے, وہ یعنی پازیٹیو رہتا ہے, بہت انتھوزیاسٹک رہتا ہے. تیسرا وہ آدمی ہے جس کا گلاس فل رہتا ہے, ایک دم اس کو معلوم رہتا ہے, ہر کونا اس کو معلوم ہے, تو برابر وہ جانتا. اس کا کانفیڈنس ایک دم, اس کا کانفیڈنس کیسا ہے, نالج اور کانفیڈنس. اس کا کیسا ہے, ہاف نالج ہاف اگنورنس اور کانفیڈنس. یہ آدمی پھنستا ہے, پھنساتا ہے, مرتا ہے, مرواتا ہے. دوسرے بھی اس کی وجہ سے مار کھاتے. اس کے ساتھ جو کتابیں لے کے گئے تھے وہ بھی مار کھاتے ہیں. وہ مناظرے میں تھے نہیں لیکن وہ بھی مار کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ گئے وہ لوگ. لہٰذا یاد رکھیے یہ اپنا کام نہیں ہے. دین کا کام فیشن نہیں ہے, یہ فیشن نہیں ہے, یہ ہابی نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہے. شوق آیا آپریشن کرنے کا کرتا میں, نہیں چلتا ایسا, اس کا نالج ہونا چاہیے. تو یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ سلف کیا کرتے ہیں, اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ آگے سمجھیں گے. دین کا صحیح فہم لینا, اس کے مطابق عمل کی کوشش کرنا, اور اس کی دوسروں کو دعوت دینا. دعوت تک ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر حجت بازی کریں, آپ کا فیلڈ وہ نہیں. اگر آپ ایکسپرٹ ہیں کیجئے, نہیں. تو انشاءاللہ اس کو مزید ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اگلے درس میں. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.